بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بے شمار فضائل اور فوائد ہیں۔ اس کے چند فضیلتیں یہ ہیں۔ سورہ فاتحہ کو مدر آف قرآن کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پورے قرآن کے جوہر کو سمیٹتی ہے۔ سب سے بڑی سورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ تمام بیماریوں کا علاج، سورہ فاتحہ کی تلاوت کو تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج کہا جاتا ہے۔ گناہوں کی بخشش، سچے ایمان کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے۔ برائی سے حفاظت، سورہ فاتحہ شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کرتی ہے۔ ہدایت، سورہ فاتحہ کی تلاوت ان لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے جو گمشدہ یا غیر یقینی ہیں۔ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، سورہ فاتحہ اللہ کی وحدانیت اور صفات پر یقین کو تقویت دیتی ہے۔ سکون لاتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت سے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے۔ علم اور سمجھ میں اضافہ، سورہ فاتحہ کی تلاوت سے اللہ کی وحدانیت اور صفات کے بارے میں علم اور سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر نماز میں پڑھی جاتی، سورہ فاتحہ نماز کی ہر اکائی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، جو اسے اسلامی عبادات کا ایک بنیادی حصہ بناتی ہے۔ یاد رکھیں، سورہ فاتحہ کے حقیقی فائدے ہمیں اللہ سے جوڑنے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی صلاحیت میں مضمر ہیں۔ ہم اسے اخلاص اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ 6 جگہ ہیں جہاں سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے۔ روزانہ کی 5 نمازوں کی ہر اکائی رات میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سونے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے سے سکون ملتا ہے اور ڈراؤنے خواب سے حفاظت ہوتی ہے۔ دوران سفر پر نکلنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا سلامتی اور تحفظ کا باعث ہے۔ خوف یا اضطراب، سورہ فاتحہ کی تلاوت خوف اور پریشانی سے سکون اور تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ بیماری یا درد کے دوران سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا اور راحت ملتی ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت اہم فیصلے کرتے وقت رہنمائی اور وضاحت فراہم کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں، سورہ فاتحہ کو سچے ایمان اور سمجھ کے ساتھ پڑھنے سے بے شمار فائدے اور برکات مل سکتی ہیں۔ یہ 6 مقامات ہیں جہاں سورہ فاتحہ پڑھنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ غسل خانے یا بیت الخلاء میں، ایسی جگہ جہاں جسمانی فضلہ موجود ہو، قرآن مجید بشمول سورہ فاتحہ پڑھنا بے عزتی سمجھا جاتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پرہیز کریں، جیسے حیض کے دوران یا جماع کے بعد، جب تک کہ آپ کا وضو نہ کر لیں۔ جنازے کے دوران سورہ فاتحہ پڑھنا نامناسب سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ماتم اور احترام کا وقت ہے۔ سورہ فاتحہ اور اللہ سے ملاقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارک یہ ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کی کنجی اور جنت کی کنجی ہے۔ جو شخص سورہ فاتحہ کو ایمان اور سمجھ کے ساتھ پڑھے گا وہ اللہ سے مسکراہٹ کے ساتھ ملے گا۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے اور جو شخص اس سے خلوص کے ساتھ پڑھے گا اس کو اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ قرآن کی ماں ہے اور جو اس کی تلاوت کرے گا اسے اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی۔ جو شخص سورہ فاتحہ کو دھیان اور توجہ سے پڑھے گا اس کو اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی اور اللہ اس سے راضی ہوگا۔ یہ حدیث سورہ فاتحہ کی اہمیت اور اللہ سے ملاقات کے تعلق کو واضح کرتی ہے۔ ایمان، سمجھ اور اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے اللہ سے ملاقات اور اللہ کی رضا اور رحمت ہو سکتی ہے۔ روزانہ کی زندگی میں سورہ فاتحہ کو باقاعدگی سے نہ پڑھنے کے منفی نتائج یہ ہیں۔ روحانی خالی پن، سورہ فاتحہ کی باقاعدگی سے تلاوت نہ کرنے سے روحانی خالی پن اور اللہ سے تعلق ختم ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ رہنمائی کی کمی، سورہ فاتحہ زندگی میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کی تلاوت کو نظر انداز کرنا الجھن اور غیر یقینی صورتحال کا باعث بن سکتا ہے۔ ایمان اور یقین میں کمی، سورہ فاتحہ کی باقاعدگی سے تلاوت نہ کرنے سے اللہ اور قرآن پاک پر یقین کمزور ہو سکتا ہے۔ اضافہ اضطراب اور تناؤ، سورہ فاتحہ کی تلاوت سے غفلت زندگی میں بے چینی اور تناؤ کو بڑھا سکتی ہے۔ رحمت اور بخشش کے مواقع سے محروم، سورہ فاتحہ کی باقاعدگی سے تلاوت نہ کرنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور بخشش کے مواقع ضائع ہو جائیں گے۔ امن و سکون میں کمی، سورہ فاتحہ امن و سکون لاتی ہے۔ اس کی تلاوت میں کوتاہی ان برکتوں میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔
قرآن سے منقطع۔ سورہ فاتحہ کی باقاعدگی سے تلاوت نہ کرنا قرآن اور اس کی تعلیمات سے منقطع ہو سکتا ہے۔ برائی سے کم حفاظت۔ سورہ فاتحہ برائی سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اس کی تلاوت سے غفلت انسان کو شیطان کے وسوسوں اور اثر و رسوخ کا شکار کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ فاتحہ اور اس کی برکتوں کو نظر انداز کرنے سے بچائے۔ قبرستان میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ میت کی یاد اور تعظیم کی جگہ ہے، تفریح کی جگہ ہے۔ ایسی جگہ پر سورہ فاتحہ پڑھنے سے گریز کریں جہاں لوگ تفریح میں مصروف ہوں، جیسے فلم تھیٹر یا پارٹی وغیرہ۔ اضطراب کی حالت میں، جب آپ اضطراب کی حالت میں ہوں، جیسے کہ گفتگو کے دوران یا کسی کام میں مشغول ہوں، تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پرہیز کریں۔ سورہ فاتحہ سمیت قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہمیشہ احترام اور تمیز کا مظاہرہ کرنا یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی ماں ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی کنجی ہے۔ جو شخص سورہ فاتحہ کو ایمان اور سمجھ کے ساتھ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب سورت ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کے برابر ہے۔ یہ بیانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سورہ فاتحہ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ انہوں نے اس کی عظمت و قرآن کی کلید کے طور پر اس کے کردار اور ہدایت، شفا اور برکت لانے کی صلاحیت پر زور دیا۔ ہم سورہ فاتحہ کو عقیدت اور احترام اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا یا رب العالمین۔